محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایئرپورٹ سے سواری اتارنے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور نے دیکھا کہ پچھلی سیٹ پر ایک ہیروں سے بھرا بیگ رہ گیا ہے۔ اس کا ضمیر جاگا اور وہ بیگ واپس کرنے اسی ہوٹل پہنچ گیا۔ مالک بیگ دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے ڈرائیور پر چوری کا الزام لگانے لگا کہ اس میں سے ایک ہیرا کم ہے۔ پولیس آ گئی۔ تلاشی کے دوران ڈرائیور کی جیب سے ہیرا تو نہ نکلا مگر ایک پرانی تصویر نکلی۔ بیگ کا مالک تصویر دیکھتے ہی ڈرائیور کے قدموں میں گر گیا کیونکہ وہ تصویر میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا حیرت سے پیچھے پڑے ہوئے بیگ کو دیکھ رہا تھا۔ آج میں نے ایک ایئرپورٹ سے سواری لی تھی اور اسے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ڈراپ کیا تھا۔ میرا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ کیا مجھے اس بیگ کو کھول کر دیکھنا چاہیے یا پھر ایسے ہی گھر لے جاؤں؟ اگر اس میں ضروری سامان ہوا میں کیا کروں گا؟ کچھ سوچ کر میں اپنی گاڑی سے اترا تھا اور پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ دل کی دھڑکن معمول سے ذرا تیز ہو رہی تھی۔ ایسا کئی دفعہ ہوا تھا۔ لوگ اپنا سامان گاڑی میں بھول جاتے ہیں مگر وہ کبھی اتنا قیمتی نہیں لگتا۔ یہ بیگ دیکھنے میں ہی بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ آج جس انسان کو میں نے گاڑی میں بٹھایا تھا اس کا انداز بھی کافی روبدار تھا، کافی امیر انسان تھا، لیکن حیرانگی اس بات پر تھی کہ اس نے میری معمولی ٹیکسی کا انتخاب کیوں کیا۔ اکثر لوگ جن کے پاس زیور ہوتا ہے یا روپیہ پیسہ ہوتا ہے وہ لوکل سواری ہی اپنے لیے منتخب کرتے ہیں۔ شاید اس آدمی نے بھی اس لیے میری ٹیکسی کو اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ میں نے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا بیگ تھام لیا اور جیسے ہی میں نے بیگ کی زپ کھولی میرا دل مزید دھڑکا تھا، لیکن حیرانگی اس بات پر تھی کہ اس بیگ کے اندر چمکتے ہوئے ہیرے موجود تھے۔ بیگ زیادہ بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا تھا، لیکن اتنا برانڈڈ لگ رہا تھا کہ اسے چھوتے ہوئے مجھے گھبراہٹ ہوئی تھی، اور اب اس میں موجود مواد دیکھ میں مزید ہلکان ہو گیا تھا۔ کیا یہ ہیرے اصلی ہیں یا نکلی ہیں؟ اکثر لوگ ایسا سامان حفاظت سے رکھتے ہیں۔ اس انسان نے میری گاڑی میں یہ سامان کیوں چھوڑا؟ کچھ سوچ کر میں ٹینشن میں آ گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے میں ان ہیروں کو دیکھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا جن کے نصیب کو لے کر ہر وقت میں ڈرتا ہی رہتا تھا۔ دن رات محنت کرتا تھا تاکہ میری بیٹیاں اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اور اچھے گھروں کی ہو سکیں۔ میری بیوی بھی بہت نیک اور دیانت دار تھی۔ اکثر مجھے یہی درس دیتی تھی کہ کبھی بھی کسی کا سامان اس کی اجازت کے بغیر نہیں لینا، اور آپ ایک ڈرائیور ہیں، آپ ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس بیگ کو بند کیا تھا اور واپس اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے سواریوں کا فون آ رہا تھا لیکن دماغ اس بیگ کی طرف ہی لگا ہوا۔ میرا ضمیر شاید کہیں سو چکا تھا۔ اگر یہ ہیرے میرے ہو گئے میری پوری قسمت بدل جائے گی۔ میں اپنا ایک اچھا سا گھر تعمیر کروں گا، کاروبار کروں گا، اپنی بیٹیوں کو بڑے اسکول میں داخل کروں گا اور اپنی بیوی کے ساتھ عمرہ کرنے چلا جاؤں گا، اس کی یہ خواہش پوری کروں گا۔ لیکن پھر میں نے فوراً سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ حرام کے پیسوں سے نہ کبھی اپنا کاروبار ہوا ہے، نہ حج عمرہ ہوا ہے، اور نہ ہی بیٹیاں تعلیم حاصل کر پائی ہیں اور نہ ہی رخصت ہو پائی ہیں۔ میں نے فوراً ہی خود کو ڈپٹ دیا تھا۔ میری بیوی کو اگر اس بات کا ذرا بھی علم ہو جاتا کہ میں اتنا گھٹیا کام کرنے کا سوچ رہا تھا وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ وہ اللہ کی بندی اتنی نیک تھی، میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے گاڑی کو ریورس کیا تھا اور اس 5 اسٹار ہوٹل کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں میں اس آدمی کو ڈراپ کیا تھا۔ دل کی دھڑکن کافی منتشر ہو رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی پورے وجود میں چھائی ہوئی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ شخص مجھے مل جائے، میں اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں۔ مختصر مسافت طے کر کے میں ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ فوراً ہی میرے لیے بڑا سا دروازہ کھول دیا گیا۔
اب مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگلا قدم کیا اٹھاؤں۔ اتنے سالوں سے میں ڈرائیونگ لائن میں تھا، مگر کبھی بھی کسی شخص کو میں 5 اسٹار ڈراپ کرنے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کبھی میں نے یہاں کا رخ کیا تھا۔ ایک غریب انسان اپنا گھر چلا لے، 3 وقت کی روٹی بآسانی کھا لے، اس کی یہی عید ہوتی ہے۔ ہم جیسے لوگ ایسی بڑی بڑی عمارتوں کا رخ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی گاڑی پارکنگ لاٹ میں کھڑی کر دی تھی اور اپنے قدم عمارت کے اندر بڑھاتے ہوئے تھے۔ اس آدمی کا نام عبدالغفور تھا۔ میری اس انسان سے کال پر بات ہوئی تھی۔ سلام کر کے اس نے یہی بولا تھا کہ میں عبدالغفور بات کر رہا ہوں۔ کچھ سوچ کر میں سیدھا ریسیپشن پر چلا آیا تھا۔ وہاں پر ایک بہت ہی پڑھی لکھی خاتون کھڑی تھی۔ میں نے ان سے سلام کیا تو فوراً سے بولی، جی بولیں کیا کام ہے آپ کو؟ مجھے پہلی بار حیرت ہوئی تھی، اتنا بڑا ہوٹل اور وہاں پر ہم جیسے ڈرائیوروں سے بھی تمیز سے بات کی جا رہی تھی۔ میں بولا، مجھے عبدالغفور صاحب سے ملاقات کرنی ہے، میں ان کا ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ دراصل وہ اپنی بہت ہی قیمتی چیز میری گاڑی میں بھول کر چلے گئے تھے۔ آپ انہیں بولیں کہ ان کا ٹیکسی ڈرائیور ان کا چھوٹا بیگ لے کر آیا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، ایک سیکنڈ ٹھہریں، میں ذرا چیک کر لوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پاس موجود کمپیوٹر میں چیک کیا تھا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جی عبدالغفور صاحب موجود ہیں، لیکن انہوں نے ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگایا ہوا ہے، یعنی اس وقت وہ کسی سے بھی ملاقات کرنا نہیں چاہتے۔ انہیں ابھی آرام درکار ہے۔ آپ کا جو بھی سامان ہے وہ آپ ہمیں دے دیں۔ جیسے عبدالغفور صاحب نیچے آئیں گے، ہم ان کا سامان ان کے سپرد کر دیں گے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، آپ انہیں پریشان کر دیں، ان سے بولیں وہ اپنا چھوٹا بیگ میری گاڑی میں بھول آئے ہیں، اس میں قیمتی سامان ہے، میں آپ لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی مزید بولی، سر آپ بالکل پریشان نہ ہوں، جو بھی سامان ہے ان تک بحفاظت پہنچا دیا جائے گا، آپ کے سامان کے ساتھ بالکل بھی چھیڑ خانی نہیں ہوگی۔ جبکہ میں دوبارہ سر نفی میں ہلا کر بولا، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، انہیں آپ پریشان کریں، وہ آپ کو کچھ نہیں بولیں گے بلکہ بہت خوش ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بخشش بھی دے دی جائے۔ یہ بیگ ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ میری بات سن کر اس نے اپنے ساتھ موجود لڑکی سے آہستہ آواز میں بات کی تھی اور اب مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کچھ دیر انتظار کیجیے، ہم پہلے مینیجر صاحب سے اجازت لے لیں، اس کے بعد انہیں اطلاع پہنچائیں گے۔ اس طرح کسی کسٹمر کو ہم لوگ ڈسٹرب نہیں کر سکتے جب وہ ہمیں منع کر دے۔ میں بنا کچھ بھی کہے لابی میں بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی میرے پاس چلا آیا تھا۔ تقریباً ادھیڑ عمر کا انسان تھا، پینٹ کوٹ پہنے کافی جاذب نظر آ رہا تھا۔ میں اب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جی سر آپ بتائیں آپ کو کیا سامان عبدالغفور صاحب کو پہنچانا ہے؟ دراصل وہ آرام کر رہے ہیں، وہ ہماری پالیسی ہے کہ اگر کوئی کسٹمر آرام کر رہا ہے اور اس نے ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فی الحال کسی سے نہیں ملنا چاہتا، اور ہم اپنے کسٹمر کے آرام کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا، میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، مجھے میرے گاہک کی کالز آ رہی ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ آپ لوگ غفور صاحب کو اطلاع پہنچا دیں کہ ان کا ٹیکسی ڈرائیور ان کا چھوٹا بیگ لے کر آیا ہے جو ان کے لیے بہت قیمتی ہے۔ آپ یقین مانیں وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بہت زیادہ قیمتی سامان ہے، ان تک پہنچانا بے حد ضروری ہے، ورنہ انہیں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور اتنا قیمتی سامان ہے کہ میں آپ لوگوں کے سپرد بھی نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ آدمی اب کچھ دیر خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحے وہ ریسیپشن کی طرف چلا گیا۔ نہ جانے ان لوگوں نے آپس میں کیا بات چیت کی تھی۔ وہ تقریباً 10 منٹ کے بعد میرے پاس آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آج
ہم پہلی بار اپنی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں۔ آپ بہت زیادہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں، ورنہ ہم اس طرح کسی بھی کسٹمر کے آرام میں خلل پیدا نہیں کرتے۔ ان کا شکریہ ادا کر کے میں ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد ان لوگوں نے عبدالغفور صاحب سے بات کی تھی اور شاید وہ بھی فوراً سے مان گئے تھے۔ چند لمحے وہی مینیجر میرے پاس آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، واقعی ان کے لیے وہ بیگ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہماری پہلی کال پر ہی وہ راضی ہو گئے ہیں، بلکہ انہوں نے بولا ہے کہ آپ کے پاس جا کر میں کھڑا ہو جاؤں۔ ان کا سامان بہت قیمتی ہے۔ میں بنا کچھ بھی کہے خاموش ہو گیا تھا اور دراز میں اس بیگ میں ہیرے موجود تھے۔ آخر یہ سامان کیسے قیمتی نہیں ہو سکتا تھا؟ چند لمحے بعد وہی آدمی شلوار قمیض پہنے گھبرایا ہوا لفٹ سے باہر آیا تھا اور فوراً میرے قریب آ کر بولا، میں یہی بولوں، میرا کوئی سامان تمہاری گاڑی میں رہ گیا ہے، لاؤ میرا سامان دو۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے بیگ ان کی طرف بڑھا دیا تھا، جبکہ وہ اب بیگ کھول کر ایک طرف بیٹھ گئے تھے اور ہیرے کاؤنٹ کرنے لگ گئے تھے۔ میں خاموشی سے جانے لگا تو انہوں نے فوراً سے مجھے آواز دی تھی، ٹھہرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے میں اپنے ہیرے کاؤنٹ کروں گا، دیکھوں گا کہ اس میں سے کتنے غائب ہیں، کیا پتہ تم نے چوری کر لی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، اگر مجھے چوری کرنی ہی ہوتی میں آپ کو لٹانے کے لیے کیوں آتا؟ مجھے معلوم ہے چوری کرنا حرام ہے، میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جو میرے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ میری بات سن کر وہ مجھے سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، بکواس بند رکھو اور خاموشی سے کھڑے رہو، اور اگر تم نے ہلنے جلنے کی جرت بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سب پتہ ہے تم جیسے انسان کتنے بڑے چور ہوتے ہیں، اچھا بننے کا ناٹک کر رہے ہو۔ تمہیں علم تھا کہ میں جتنا طاقتور ہوں تم تک بآسانی پہنچ جاؤں گا، اس لیے تم نے میرا سامان واپس کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو رہا تھا۔ ایک انسان جس کی میں نے اتنی مدد کی اور اپنے ضمیر کو اجاگر کر کے اس کا سامان اس کو واپس کیا، میرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے وہ میرے ساتھ کتنی بدسلوکی کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ آج کل کے دور میں یہی سب ہوتا ہے، جو انسان اچھا ہو اس کو ہمیشہ ہی دبا دیا جاتا ہے۔ اور چند لمحے تک وہ خاموشی سے اپنا ایک ایک ہیرا کاؤنٹ کرتا رہا تھا اور پھر اچانک مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا ایک ہیرا کم ہے، تمہاری جیب میں ہوگا، میرا ہیرا واپس کرو۔ اس کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بے یقین نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ میں نے نیکی کی تھی اور وہ نیکی میرے گلے پڑنے والی تھی۔ میں فوراً سے بولا، میرے پاس آپ کا کوئی بھی ہیرا موجود نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ اچھی طرح سے کاؤنٹ کر لیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ کو گنتی کرنے میں مسئلہ پیش آ رہا ہوگا۔ وہ اب بیگ بند کیے کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا سامان ہے، مجھے پتہ ہے کس طرح گنتی کی جاتی ہے، تم زیادہ باتیں نہیں بناؤ، ایک ہیرا کروڑ کا ہے، میرا ہیرا واپس کر دو ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ایک ایک ہیرا میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ وہ سیدھا سیدھا مجھ پر چوری کا الزام لگا رہا تھا۔ میں فوراً بولا، باخدا میرے پاس آپ کا کوئی سامان نہیں ہے، آپ میری تلاشی بھی لے سکتے ہیں، میری گاڑی کی تلاشی بھی لے سکتے ہیں، میں بھلا کیوں آپ کا سامان چوری کروں گا؟ میں ایک فیملی ولاگر انسان ہوں، اگر مجھے آپ کے ساتھ سامان چوری کرنا ہی تھا تو میں یہاں پر آتا ہی کیوں؟ آپ کا سامان آپ کو واپس کرتا ہی کیوں؟ مینیجر صاحب بھی فوراً سے بولا، جی سر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس انسان نے آتے ہی آپ کا مطالبہ کیا تھا، حالانکہ ہم نے اس کو بتایا بھی کہ آپ سونا چاہتے ہیں اور ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ لگایا ہے، مگر اس کے بعد بھی اس نے ہار نہیں مانی، بار بار ہم سے سفارش کی آپ سے ملاقات کروائی جائے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ ہیرا انہوں نے چرایا ہے۔
میں نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور بولا اگر آپ کو یقین نہیں ہے آپ میری گاڑی چیک کر سکتے ہیں، میں نے آپ کے ہیرے گاڑی میں ہی دیکھے تھے، میری گاڑی میں ایک چھوٹا سا کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، آپ اس کی فوٹیج چیک کر سکتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکال لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تم مجھے ہیرا میرا واپس کر رہے ہو یا پھر میں پولیس کو فون کروں؟ تم جیسے لوگوں کا بندوبست کرنا مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، تم پہلے نہیں ہو جس سے میرا پالا پڑا ہو، میرا ہیرا دو، پیسے دو، پورا کروڑ کا ایک ہیرا ہے، تو میرا ہیرا لوٹا رہے ہو یا میں پولیس کو فون کروں؟ دیکھو موبائل فون ہاتھ میں ہے، ایک لمحہ لگے گا میں یہاں پولیس کی فورس کھڑی کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میری حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی، مجھے اب خوف آنے لگ گیا تھا۔ میں بیٹیوں کا باپ تھا، بیٹیوں کے باپ کا کردار ہمیشہ پاک صاف ہونا چاہیے، آگے جا کر ان کی بیٹیوں کی زندگی میں ان کے باپ کی وجہ سے کوئی آزمائش نہیں آئے۔ میں فوراً سے بولا صاحب میں بیوی بچوں والا ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، میں آپ کا ہیرا کیوں چوری کروں گا؟ مجھے خدا کا خوف بے حد ہے، اگر میں چوری ہی کرتا تو آپ کے سامنے حاضر ہی کیوں ہوتا؟ جبکہ وہ بولا تم ایسے نہیں مانو گے، میں ابھی پولیس کو فون کروں گا، وہی تمہیں ڈنڈے لگائے گی اور میرا ہیرا تم سے واپس لے لے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے میری آنکھوں کے سامنے پولیس کو فون کر دیا۔ مینیجر صاحب نے روکنے کی کوشش بھی کی تھی مگر وہ کسی کے ہاتھ آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ہوٹل کا سٹاف اور اونر حتیٰ کہ وہاں پر آئے ہوئے کچھ کسٹمر بھی کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے تھے۔ میں اب جانا چاہتا تھا لیکن مجھے اس آدمی نے گھیر لیا تھا، خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ وہ شاید اسی ہوٹل میں پرانا تھا اس لیے گارڈز وغیرہ بھی اس پر پہرہ داری کرنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب پولیس آ چکی تھی، ایک ایس ایچ او اور 2 حوالدار ہوٹل میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے، آنکھوں میں آنسو آنے لگے، مجھے دل سے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ہمدردی کرنے کی کوشش کی تھی، کیوں ہی نہ ایسے لوگوں کے ساتھ برا ہی ہونا چاہیے۔ میں اپنا ہی فائدہ کر لیتا، نہ چوری کی نہ اس کے سامان کو ہاتھ لگایا، اس کے باوجود مجھ پر اتنا بڑا الزام لگ گیا۔ انہیں ہیروں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ بہت مہنگے ہیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کا مالک اتنا ظالم ہوگا۔ پولیس آتے ہی فوراً غفور صاحب آگے بڑھا اور میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا میں نے آپ کو جو رپورٹ موبائل پر درج کروائی ہے یہی مجرم ہے، اسی نے میرا ہیرا چوری کر لیا ہے، مجھے میرا ہیرا واپس دلائیں۔ جبکہ پولیس سر ہاں میں ہلا کر بولی سر آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں، اگر اس نے ہماری پریشانی نہیں سنی، ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، آج اس کی خیر نہیں۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں روتے ہوئے بولا صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں چوری بھلا کیوں کروں گا؟ میں خود ان کے پاس ان کا سامان دینے کے لیے آیا ہوں، میں 2 بچیوں کا باپ ہوں، مجھے معلوم ہے بیٹیوں کے باپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جو آگے جا کر بیٹیوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ میں انہی سب چیزوں کو سوچ کر ان کے پاس سامان لے کر آ گیا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں یہاں کے مینیجر سے پوچھ لیں، میں نے کتنی منتیں کی ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ مینیجر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے بیگ دے دو، میں غفور صاحب تک پہنچا دوں گا، لیکن میں نے منع کر دیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے انہیں بیگ دوں گا، میں بھلا کیوں چوری کروں گا، آپ خود سوچیں۔ میری بات سنتے ہی غفور صاحب فوراً سے بولے اس لیے تاکہ تمہاری چوری چھپ سکے، مگر تم غلط انسان کے ہتھے لگے ہو، میں اپنا 1 روپیہ بھی کسی کے پاس نہیں چھوڑتا۔ پولیس انسپکٹر اس کی تلاشی لی، اگر یہ صحیح طریقے سے تلاشی نہیں دیتا تو میں اس پر رپورٹ درج کرواؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا آپ لے لیں تلاشی، میں کوئی چور نہیں ہوں جو لڑائی جھگڑا کروں،
یہ کہتے ہی میں نے اپنے ہاتھ کھول دیے تھے اور دو حوالدار میری تلاشی لینا شروع ہو چکے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج کے دور میں انسانیت نام کی شے باقی ہی نہیں رہی۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں اور بدلے میں ایسا سلوک نہ ملے۔ آج کل کے دور میں یہ سب ممکن کب ہے؟ میری آنکھوں سے اب آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ دل اتنا ٹوٹ رہا تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے چلا جاؤں، لیکن ہر جگہ سے میں مجبور ہو گیا تھا۔ میری تلاشی سب سے پہلے شرٹ کی جیب کی لی گئی تھی۔ میں نے آج ایک منفرد شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کی اوپری دو جیبیں تھیں اور دونوں ہی انہوں نے کھنگال لی تھیں۔ میں اپنے کام کے پیسے انہی کی جیب میں رکھتا تھا۔ جیب جب سوائے پیسوں سے بھری ملی، ان لوگوں نے اس آدمی کو دیکھ کر کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ معصوم ہے۔ اب انہوں نے میری پینٹ کی جیب کھنگالنا شروع کر دی تھی۔ دونوں جیبیں بدستور خالی تھیں۔ صرف ایک بٹوا ملا تھا اور وہ بٹوا فوراً ہی اس آدمی نے چھین لیا تھا کہ میں خود اس کی تلاشی لے لوں گا، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اب بٹوا کھول کر اس میں سامان دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں میری وہ قیمتی تصویر آ چکی تھی جسے میں ہر دنیا سے چھپا کر رکھتا تھا۔ چند لمحے تک وہ اس تصویر کو گھورتا رہا تھا اور پھر بے اختیار چلا کر بولا، چھوڑ دیں انسپکٹر صاحب، یہ بے قصور ہے، یہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اچانک اسے کیا ہو گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ مجھے چور کہہ رہا تھا اور اب میری طرف داری کر رہا ہے۔ پولیس انسپکٹر غفور صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر آپ ان کو پہلے ہی بے قصور مانتے تھے پھر آپ نے ہمیں بلایا کیوں؟ آپ نے ہمارا وقت کیوں برباد کیا، ضائع کیا؟ ان کی بات سن کر وہ بولا، مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، ابھی ابھی معلوم ہوا ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کے وقت بربادی کے پیسے مل جائیں گے۔ جبکہ انسپکٹر صاحب بولے، ہر چیز پیسوں سے نہیں ناپی جاتی، ہم یہاں صرف اور صرف خدمت خلق کے لیے موجود ہیں۔ آپ کو جب بھی ہماری ضرورت درکار ہو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ وہ اب ہاتھ ملا کر چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی غفور بے اختیار قدموں کے بل میرے سامنے بیٹھے تھے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دو قاسم، میں بے حد شرمندہ ہوں۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم قاسم ہو۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں کبھی بھی اتنی بدتمیزی تمہارے ساتھ نہیں کرتا۔ مجھے معلوم ہے تم بے قصور ہو، معصوم ہو۔ ان کی بات سن کر میں سکتے میں آ گیا تھا۔ آخر اتنے بڑے رئیس آدمی کو میرا نام کیسے پتہ اور اس نے کیسے پہچان لیا؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آؤ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، میں تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، معاف کریے گا، میری ٹیکسی باہر کھڑی ہے، مجھے سواری کے لیے جانا ہے، میرا روزگار اسی گاڑی سے چلتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولے، میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر میرے ساتھ وقت گزار لو، میں تمہاری سواریوں کے پیسے دے دوں گا، پلیز مجھے معاف بھی کر دو۔ میں نے بے بنیاد تم پر الزام لگا دیا، حالانکہ تم بے قصور ہو۔ تم نے میری مدد کی۔ مینیجر صاحب بھی حیرت سے اس کایا پلٹ کو دیکھ رہے تھے۔ اسٹاف کا بھی یہی سب کچھ حال تھا۔ میں نے ماحول کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہاں کہہ دی تھی، حالانکہ یہ کرتے ہوئے بھی مجھے ڈر ہی لگ رہا تھا، نہ جانے یہ آدمی کون ہے جو اس طرح سے پلٹ گیا۔ ابھی تو میں قدم ہی چلا تھا کہ میرا دل گھبرانا شروع ہو گیا۔ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، معذرت، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میرا دل کہہ رہا تھا، جو انسان مدد کرنے پر اتنی بدسلوکی سے پیش آ سکتا ہے وہ کمرے میں لے جا کر نہ جانے کس بات کی دھمکی دے گا۔ اگر اس نے مجھے کسی اور چیز میں پھنسانے کی کوشش کی میں کیا کروں گا؟ مجھے فوراً سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے بولا،
میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ ہمارا معاملہ یہیں ختم کیا جائے کہ میں اپنے راستے جاؤں۔ اگر میں اپنے راستے جاتا ہوں تو یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف بڑھنے لگا تھا جب اچانک اس کی آواز نے میرے قدم روک دیے۔ پلوشا کیسی ہے؟ وہ خیریت سے ہے نا؟ تمہارے ساتھ خوش ہے؟ یہ الفاظ نہیں گویا خنجر تھے۔ میں بے اختیار پلٹا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد نظر آ رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ کچھ دیر تک میں اس کی شکل دیکھتا رہا اور پھر نفرت سے سر جھٹک کر بولا، تمہیں اسے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ جب تمہیں مطلب ہونا چاہیے تھا تو تم نے اس وقت منہ پھیر لیا تھا۔ بہتر ہوگا کہ اب تم اپنی اوقات میں رہو۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی جان آ گیا تھا۔ غصے کے مارے میرا خون کھول رہا تھا، آنکھیں لال انگار ہو رہی تھیں۔ سوچ سوچ کر مجھے تپ چڑھ رہی تھی کہ آخر اس انسان نے مجھ سے پوچھا کیسے۔ میں فوراً سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ابھی میں اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا غفور صاحب میرے سامنے آ گئے تھے۔ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر انہوں نے ایک بار پھر سے مجھے روک لیا تھا۔ یہ انسان میرے ضبط کا امتحان بن رہا تھا۔ میں مجبوراً اب ٹھہر چکا تھا۔ وہ گھوم کر آئے تھے اور پیسنجر سیٹ پر میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے، صرف ایک دفعہ بتا دو پلوشا کیسی ہے؟ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شک ہوا تھا کہ کوئی نہ کوئی رشتہ تمہارا پلوشا کے ساتھ ہے، لیکن میں بس تمہیں پہچان نہیں پایا۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن تم کہاں رہتے ہو، تمہارا گھر کون سا ہے، تمہارا علاقہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے، مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ تم تو بہت مشکلوں سے ملے ہو، بتاؤ نا پلوشا کیسی ہے؟ اس کی ایک ہی رٹ سن کر میرا دل و دماغ گھوم گیا۔ میں غصے سے چنگھاڑا، مر گئی پلوشا، اپنی اوقات میں رہو، خبردار جو تم نے اپنی گندی زبان سے اس کا نام بھی لیا۔ اترو میری گاڑی سے ورنہ اب میں پولیس بلاؤں گا میرے ساتھ اس طرح بدتمیزی کرنے پر۔ میری بات سن کر وہ بولا، مجھے بس ایک دفعہ اس سے ملا دو، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اپنی ہر اس غلطی کی جو میں نے کی تھی۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میرے پاس دنیا کی ہر دولت موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ مجھے معافی چاہیے۔ جب تک مجھے معافی نہیں ملے گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تمہیں پتہ ہے خود کو سکون دینے کے لیے میں لوگوں کو ایسی چیزوں میں الجھا دیتا ہوں، پھر جب وہ مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں، میرے آگے گڑ گڑا کر روتے ہیں، میں تب انہیں معاف کر دیتا ہوں اور مجھے سکون ملتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو بہت عجیب بنا لیا ہے۔ صرف ایک غلطی کی وجہ سے میری زندگی میں بہت سی بے سکونی ہے۔ ہر وقت میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہتا ہے۔ میں کتنا گھٹیا ترین انسان ہوں۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے حال پر رحم کھاؤ۔ ابھی تم جس درد سے گزرے تھے اس سے روز میں گزرتا ہوں۔ خدا کے لیے میری عرضی قبول کر لیں۔ اور ان کی بات سنتے ہی میں فوراً سے بولا، میں کسی درد سے نہیں گزرا تھا، مجھے افسوس ہو رہا تھا تمہاری شکل دیکھ کر کہ تم کتنے عجیب انسان ہو، جو خالق حقیقی کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو لوگ شرم سے ڈوب مرو گے کہ تم نے کتنے بے قصور لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ میری بات سن کر اس کا سر مزید شرم سے جھک گیا اور وہ بولا، میں تمہاری ہر بات سمجھ رہا ہوں، تمہارا ہر طنز و طعنہ مجھے قبول ہے، لیکن خدا کے لیے ابھی فی الحال مجھے پلوشا سے ملا دو۔ اس کی بات سن کر میں اب گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگر کوئی انسان کسی چیز کو لے کر تکلیف میں ہے، اس کا ضمیر اس چیز کو ملامت کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ کیا مجھے پلوشا سے اس کی ملاقات کروانی چاہیے؟ اگر وہ خفا ہو گئی، کتنے درد سے وہ گزری تھی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں خود کی ہی نفی کرنے لگا تھا، مگر اس انسان کا چہرہ دیکھ میرا دل پگھلا جا رہا تھا۔ میں اتنا ظالم نہیں تھا کہ ایک گڑ گڑانے والے شخص کی بات کی نفی کرتا۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی
وہ فوراً سے بولا، میں تمہارا بہت شکر گزار رہوں گا، تم نے ہمیشہ برے وقت میں میرا ساتھ دیا، تم بہت نیک انسان ہو، خدا تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے سر جھکا کر گاڑی چلانا شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد گاڑی ہوئی تھی کہ جب وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم جیسا انسان اس دنیا میں بہت ہی کم ملتا ہے، تم نے جس طرح پلوشا کا ساتھ دیا، تمہاری ساری زندگی اسی کے صدقے سنور جائے گی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس کا اس واقعے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ سب میری وجہ سے ہوا تھا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ جب بھی میں اس معاملے پر غور و فکر کرتا ہوں، میرے دل و دماغ میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے، تم کتنے بڑے دل کے انسان ہو، تم نے کتنے فراخ دل کا مظاہرہ کیا اور ماضی کو بھول کر اس کے حال کو قبول کر لیا۔ میں فوراً سے بولا، جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور تمہیں بار بار اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ خاموشی سے بیٹھے رہو، اور اگر تم نے کوئی بھی پریشا کے سامنے بات کی، کوئی الٹی سیدھی بات کی، تو یاد رکھنا میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھوں گا کہ تم ایک امیر ترین انسان ہو، میں اسی پل تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے ایک آنسو آئے، مجھے گوارا نہیں۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولا، تم بس مجھے ایک دفعہ اس سے ملاقات کروا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا جو تمہیں یا تمہاری بیوی کو ٹھیس پہنچائیں گے۔ میں صرف معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں بہت مجبور ہو کر تمہارے سامنے عرضی کر رہا ہوں، میرے دل میں اتنی بے چینی ہے، اگر میں نے تمہارے سامنے اپنا دل کھول دیا تو تم بھی خون کے آنسو رو دو گے۔ ہر رات میری کانٹوں پر گزرتی ہے، ہر صبح کانٹوں کے اوپر میری آنکھ پر بیدار ہوتی ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتے یہ وقت میرے لیے کتنا ظالم ٹھہرا ہے۔ میں نے اس بات پر کوئی جواب نہ دیا، یہ اس کے لیے یہ سزا بالکل ٹھیک تھی۔ جو زخم پلوشا کے نصیب میں آیا تھا وہ ساری زندگی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گیا تھا۔ آج اس انسان کی وجہ سے میرا بہت نقصان ہو رہا تھا، مجھے اپنا گزارا اس ٹیکسی سے ہی کرنا تھا۔ میں ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں بیٹھتا تھا، ایک سواری اتارتا تو دوسری سواری بٹھاتا تھا تاکہ میرے گھر کا گزارا اچھے سے ہو سکے۔ دروازے پر گاڑی رکی اور وہ بے اختیار بولا، تم نے پلوشا کو یہاں رکھا ہے؟ میں نے نظر گھما کر باہر دیکھا، میرے گھر کے دروازے کا پلستر اتر رہا تھا، گلی کی حالت بھی کافی ناساز تھی۔ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، اپنے بیوی بچوں کو ایسی عام جگہ پر ہی رکھ سکتا ہوں، اتنا امیر کبیر انسان نہیں ہوں کہ ہمارے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ہاں میں یہیں رکھتا ہوں، اور میں خوش بھی ہوں، کیونکہ میری بیوی میرے ساتھ مخلص ہے اور میں اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، عزت کی کھاتے ہیں، عزت کی اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ آپ جیسے رئیس لوگوں کے لیے یہ ایک حقیر جگہ ہوگی، لیکن یہ ہمارا گھر ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولا، نہیں نہیں، میں آپ کی بات کا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، اور نہ ہی آپ کی جگہ کا مذاق اڑا رہا ہوں، بلکہ بس میں تو وہ اپنا جملہ مکمل کرتا اس سے پہلے ہی میں گاڑی سے اتر گیا تھا، اور وہ بھی میرے ساتھ گاڑی سے اتر آیا تھا۔ وہ بولا، پلوشا اندر ہوگی، وہ کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، وہ پہلے کی نسبت اب کیسی لگتی ہو، اور آپ معذرت سے بولا، آپ میری بیوی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو کھڑے ہو کر اس کی خوبصورتی کے قصیدے نہیں سناؤں گا۔ میری بات سن کر اس نے سر شرم سے جھکا لیا تھا۔ میں دروازے پر دستک دی، چند لمحے کے بعد دروازہ کھلا، سامنے میری گڑیا کھڑی تھی، آیت قاسم۔ مجھے دیکھتی ہی وہ چہک کر میرے قریب آئی اور میرے سینے سے لگ گئی، جبکہ پیچھے کھڑا شخص پتھر کا بت بن چکا تھا۔ اس کی اس حالت ایسی کیوں ہوئی مجھے بخوبی علم تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور نرمی سے بولا، امی کہاں پر ہیں؟
وہ بولی، امی امی کمرے کے اندر ہیں، آج صبح سے چھوٹی نے ان کو بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ آپ کی جو سب سے پسندیدہ شرٹ تھی چھوٹی نے خراب کر دی۔ امی نے ان کی خوب پٹائی کی ہے اور اب خود بھی رو رہی ہیں، تو امی بھی ساتھ رو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ امی کتنی معصوم سی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نم آنکھوں سے آیت کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں چھپا لیا اور فوراً سے بولا، ملاقات کرنی ہے، اندر آ جاؤ، یہاں کھڑے ہو کر تماشا نہیں لگاؤ۔ نہ جانے کیوں میرا لہجہ اچانک سے اتنا سخت ہو گیا تھا، وہ سر جھکائے میرے ساتھ اندر آ گیا۔ میں اسے برآمدے میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا تھا اور اپنی بیٹی کے ہمراہ کمرے کے اندر آیا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ میری بیوی اس کے سامنے بیٹھی اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلوشا ایسی ہی تھی، پہلے پٹائی کرتی تھی اور پھر افسوس کر کے اس کے ساتھ ہی رو پڑتی تھی اور رونے بیٹھ جاتی تھی۔ میری ذرا سی ڈانٹ پر، ذرا سی آنکھ دکھانے پر اس کے آنسو جاری ہو جاتے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا تھا، کیا وہ اس درد کو برداشت کر پائے گی جو باہر موجود شخص نے اسے دیا تھا؟ اس وقت وہ کتنا روئی ہوگی، یہ سوچ کر ہی میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہوا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میری بات سنو، باہر کوئی تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اگر تھوڑی دیر اپنا رونا دھونا بند کر کے ملاقات کر لو تو بڑی مہربانی ہو جائے گی۔ اور میری بات سن کر وہ بولی، آپ کی لاڈلی نے پتہ ہے کیا حرکت کی ہے؟ جبکہ میں بولا، چھوڑو ان باتوں کو، ابھی فی الحال میرے ساتھ آؤ اور تم دونوں کمرے کے اندر رہنا، باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی اب کھڑی ہو گئی تھی، آنسوؤں سے چہرہ تر تھا۔ اس نے فوراً سے اپنا چہرہ صاف کیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرا دل صبح سے بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، میں نے آپ سے بات کرنے کا سوچ بھی رہی تھی، شکر ہے کہ آپ آ گئے، پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے بہت کچھ برا ہونے والا ہے۔ سب خیریت ہے؟ کوئی ٹینشن کی بات تو نہیں؟ میں فوراً سے بولا، نہیں نہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، تم باہر آؤ، مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ وہ بولی، ہاں ہاں مل لیتی ہوں، اچھا آپ یہ بتائیں، میں آپ کے لیے کھانا بناؤں، کچھ کھا کر جائیں گے؟ اور آپ آئے کیوں ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اس وقت تو آپ اپنے کام پر ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، سب کچھ بتاؤں گا، فی الحال تم حوصلے سے کام لینا اور تم سے بس کوئی تم سے معافی مانگے نہ چاہتا ہے تو اسے معاف کر دینا، اس کی سزا اتنی کافی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کا نام کوئی بھی اپنی زبان سے لے، میں بس چاہتا ہوں وہ تمہیں بھول جائے، ایسا بھولے کہ کبھی تمہارا ذکر بھی اس کی زبان پر نہ آئے۔ میری بیوی پریشان ہو کر مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی، شاید اسے میری باتیں سمجھ ہی نہیں آئی تھیں۔ میں نے اپنے دونوں بیٹیوں کو دیکھا تھا اور بلند آواز میں بولا، تم دونوں باہر نہیں آؤ گی کسی بھی قیمت پر، امی اور بابا باہر جا رہے ہیں ایک ضروری کام سے، صحن میں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے باہر لے آیا، لیکن اگلا لمحہ میری سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ میری بیوی بالکل سن ہو کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جو اچانک پلوشا کو دیکھتے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے لائق نہیں ہوں، لیکن میں تم سے گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مجھے نہیں پتا خدا نے تمہیں مجھ سے کیسے ملا دیا، یہ ایک معجزہ ہو گیا۔ میں ہر روز نماز میں دعا کرتا تھا کہ اللہ سے معافی طلب کرتا تھا، تہجد میں گڑ گڑاتا تھا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے غیبی طور پر تمہارے شوہر سے ملا دیا اور اب میں تمہارے آگے حاضر ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم کا حصہ ایک کہیں مر چکا ہے، دل ختم ہو گیا ہے،
میں نے تمہارے ساتھ جو کیا تھا اس کی سزا مجھے ہر رات ملتی ہے، ہر صبح مل جاتی ہے۔ میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں۔ میں بہت بے سکون ہوں، صرف تمہاری وجہ سے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا۔ چند لمحے تک میں خاموش رہی، اور پھر اچانک میری بیوی بولی اسے دیکھتے ہوئے کہ میں تمہیں بہت پہلے معاف کر چکی ہوں۔ جب میری آیت میری گود میں آئی تھی، میں نے اسی دن تمہیں معاف کر دیا تھا۔ صرف اپنی بیٹی کے خاطر۔ میں اسے کوئی گناہ نہیں بنانا چاہتی تھی، اور نہ ہی کوئی سزا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے آخرت میں انصاف لے گا۔ دنیا میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، میں نے اپنا معاملہ آخرت پر چھوڑ دیا ہے۔ تمہیں معاف تو کر دیا ہے، لیکن انصاف ہوگا۔ وہ تڑپ کر بولا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اتنا کہ مجھے لگتا ہے میں جب مروں گا تو مجھے سکون والی موت نصیب نہیں ہوگی۔ مجھے قبول ہے تمہاری ضلالت کی موت قبول ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے بہت بے سکونی رہتی ہے۔ میں آخرت میں بھی تم سے رحم کی طلب مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میرا معاملہ اللہ پر اور آخرت پر مت چھوڑو، مجھے معاف کر دو۔ مجھے بس ایک بد دعا دے دو کہ تم تڑپ کر مرو گے، تمہیں سکون والی زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ مجھے سب قبول ہے، لیکن مجھے ابھی سکون چاہیے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس کے لہجے کی تڑپ نہ جانے کیوں مجھے حیرت زدہ کر گئی تھی۔ کیا کوئی اتنا بھی بے سکون ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اتنا بھی عاجز پسند بن سکتا ہے؟ لیکن جو سلوک اس نے میرے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ چند لمحے وہ مزید بولا، میں نے لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ بہت سخت کر لیا ہے۔ میں ان کے ساتھ برا رویہ کرتا ہوں، پھر ان سے معافیاں منگواتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تھوڑا سا سکون ملتا ہے جب میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ پھر اللہ سے اسی پر دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ایسا معجزہ ہو جائے کہ تم بھی سنبھل جاؤ۔ میں تم سے معافی مانگ لوں گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میری بیوی کچھ دیر خاموش رہی، اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولی، جاؤ، تمہیں معاف کیا۔ نہ میں تمہیں کوئی بد دعا دے رہی ہوں، نہ کوئی دعا دے رہی ہوں، بس اتنا کہتی ہوں، نہ تمہیں آخرت میں سزا ملے اور نہ تمہیں دنیا میں۔ جتنی بے سکونی تمہاری زندگی میں آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ قاسم، دروازہ بند کر دینا۔ یہ کہتے ہی میری بیوی اندر چلی گئی تھی، جبکہ وہ شخص روتے ہوئے کھڑا تھا، اور 3 ہیرے اس نے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، تم نے آج جو میرے لیے کیا ہے یہ اسی کا انعام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آیت میری بیٹی ہے، لیکن تم اسے بہت ہی نیک انسان ہو، جس نے میری اولاد کو کتنے پیار سے رکھا ہوا ہے۔ تمہارے ماتھے پر ایک شکن نہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہاری محبت آیت کے لیے کم ہو گئی ہے، تم میری آیت کو اس پتے پر مجھ پر پہنچا دینا۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے کاٹ دیا تھا، اور پھر جھکے کندھوں کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اس کارڈ کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور ان 3 ہیروں کو میں نے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا اور اندر آ گیا تھا۔ میری بیوی زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ سینے میں آگ لگ گئی تھی۔ 7 سال پہلے میں اور میری بیوی گھومنے کے لیے مری چلے گئے تھے۔ تب اسی غفور نے میری بیوی کو اغوا کر لیا تھا اور اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ میری بیوی اس انسان کے ساتھ شادی سے پہلے ریلیشن میں تھی۔ گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر اس نے اپنی شادی غفور سے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہو نہیں سکی، اور اس کی شادی مجھ سے ہو گئی۔ میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں غفور کو بھول گئی تھی، لیکن اس ظالم انسان نے اسے اغوا کیا تھا اور اس کی عزت کو تار تار کر دیا اور چلا گیا، مگر اس کا جانا بہت برا ثابت ہوا۔ میری بیوی کئی دنوں تک بہت زیادہ تکلیف میں رہی، اور پھر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہیں، اور پھر میں DNA ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتا تھا، لیکن میرا
بیوی نے زور زبردستی کروا دی تھی، اور تب معلوم ہوا تھا یہ بچہ میرا نہیں غفور کا ہے۔ اس وقت میں بہت رویا تھا، اللہ کے سامنے میں نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی کہ اے میرے رب، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے اپنی پوری جوانی سنبھال کر گزاری، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ لیکن اس وقت مجھے ایک خیال آیا، میری بیوی تکلیف میں ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جب بیٹی سے نوازا، میں نے اسی پل تمام ماضی بھلا دیا تھا اور اس بچی کو اپنے سینے سے لگا کر کہا تھا یہ میری اولاد ہے، آیت میری بیٹی ہے۔ ان 3 ہیروں کو میں نے رکھ لیا تھا، میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ آیت کی شادی میں اسے دے دوں گا، یہ میرا نہیں ہے، یہ اس کے باپ کے نے اسے دیا ہے۔ میں جتنا بھی اسے اپنی بیٹی کہوں، لیکن جو بیالوجیکل طور پر اپنے باپ کی ہی بیٹی ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کا سکون غارت ہو، خود کو بدلیں، ورنہ ساری زندگی تکلیف میں ہی گزار دیں گے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔